الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کرو جب عذاب ان پر آن پڑے گا تو اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجئے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ان مکہ کے مشرکوں کو اور نافرمانوں کو آپ بتا دیجئے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں، غافل نہیں، اللہ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اور ایمان والے یہ نہ سمجھے کہ ان لوگوں کو اگر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو گویا یہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری چالوں اور تدبیروں کو اور ان کی ساری مکاریوں اور نافرمانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور کسی کو یہ خیال نہ ہو، کسی کو یہ ذہن میں بات نہ آئے
کہ اللہ غافل ہے عما یعمل الظالمون، ان چیزوں سے ظالم کیے جا رہے ہیں. انما یؤخرہم، ان کو تو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو کچھ وقت کے لیے مہلت دی جا رہی ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک ایسے دن کے لیے کہ جس دن کو جب یہ لوگ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. جس طریقے سے ایک آدمی کی جب روح قبض کی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. جس طرف روح کو لے جایا جاتا ہے اسی کی طرف اس کی یہ ظاہری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ آنکھ اگر بند نہ کی جائے تو کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، پھر وہ بند نہیں ہوتی ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے بدحواسی میں، خوف میں. یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے اس وقت کا کہ جب اپنی اپنی قبروں سے، زمین کے اندر سے ہر ایک انسان کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور ان کو بلایا جائے گا، تو سب کے سب بدحواسی میں، خوف میں، ڈر میں، اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے کہ یہ بلاوا کہاں سے آیا، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اس بدحواسی اور خوف میں جب آنکھیں اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو وہ نیچے کی طرف جھپکیں گی نہیں، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ان کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن یہ عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس وقت بھی ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بس تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، اگر اس کو یہ پہلے بتا دیا جائے کہ چند منٹوں کے بعد آپ کی روح قبض کر دی جائے گی، آپ مر جاؤ گے، کچھ نہیں کہہ پاؤ گے، کچھ نہیں سن پاؤ گے، اس وقت آدمی اگر یہ کہے کہ تھوڑا سا موقع دے دو تاکہ میں اپنے سارے معاملات نمٹا لوں، اس کے بعد مجھے موت آ جائے، تو جیسے یہاں مہلت نہیں مل سکتی، جو وقت متعین ہے اس سے ایک لمحے کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، ایسے وہاں بھی لوگ جو ظالم ہوں گے وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں پھر تھوڑی مدت کے لیے واپس بھیج دیجئے. نجیب دعوتہ کا، ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے. جو پیغمبروں اور رسولوں نے دعوت ہمیں دی تھی، جو قرآن اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں پیغام ملا تھا، اس پیغام کو ہم تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی بھی اتباع کر لیں گے. آپ کے پیغام اور دعوت کو بھی مان لیں گے، رسولوں کی اتباع بھی ہم کر لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ قسمیں کھا رہے تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے، ان کو حق کی دعوت دیا کرتے تھے، ان کو حق کا پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، تو یہ کیا کہتے تھے مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، ہمارا مال ختم نہیں ہو سکتا، ہمارا عہدہ اور اقتدار ختم نہیں ہو سکتا، ہماری حکومتیں اور بادشاہتیں ختم نہیں ہو سکتی. اس قسم کی قسمیں کھا کھا کر بتاتے تھے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم لوگ وہاں ٹھہرے ہو، وہاں رہ رہے ہو، اور تم نے ان کے ان مسکنوں کو دیکھا ہے. عاد، سمود، قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، ان کو ان لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، سفر میں آتے جاتے، تجارت کا سفر کرتے ہوئے مشرکین عرب نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مستقر کہ تمہیں بھی وہاں ٹھکانہ ملا کہ جن جگہوں پر تم سے پہلے لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور تمہارے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہے، کھل کر سامنے آ چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے کہ کیف فعلنا بہم کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے زمین کو ہی تہہ و بالا کر دیا اور ان کے وہ کھنڈرات آج تک موجود ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر اپنے لیے مکان بنائے تھے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ اور ہم اسی طریقے سے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں سے بات کو سمجھ جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ کہ وہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، ہر قسم کی تدبیریں، اور ان کی ساری تدبیریں اللہ کے علم میں ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اور ان کی چالیں اور تدبیریں اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ گویا وہ پہاڑوں کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیں گے۔ اس آیت کے دو مطلب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی دعوت کو مٹانے کے لیے، ان کے پیغام کو مٹانے کے لیے اس قسم کی چالیں چلتے تھے یہود اور نصارہ کے ساتھ مل کر، منافقین کے ساتھ مل کر، کہ ان تدبیروں اور ان کی دور رس چالوں کے نتائج کے اوپر اگر کوئی غور و فکر کرے تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ان کی ان تدبیروں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح ہم نے جما دیے، مضبوط کر دیے کہ ان کی تدبیریں، ان کی مکاریاں اور چالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس سے پہلے جن ظالموں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، عاد اور سمود اور دیگر جتنی بستیوں کو برباد کیا گیا، اور ان کے وہ کھنڈرات اور مکانات جو تم سفر تجارت میں دیکھتے ہو، انہوں نے ایسی تدبیریں اور چالیں کی تھی کہ جو تدبیریں ایسی تھی کہ اگر کسی پہاڑ پر وہ کی جاتی تو اس کو بھی اکھاڑ لیا جاتا، لیکن یہ ساری کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ کا جب عذاب آیا اللہ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ ہی کا اقتدار سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی ذات سے مومن کو کبھی بھی نامراد نہیں ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی آ جائیں، ظاہری احوال کتنے بھی مشکل ترین نظر آئے کہ اب دیر تک کہیں کسی کا اور داؤ اور تدبیر نہیں چل پائے گی، یہی ظالم مسلط رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو ایسے ان کو کھینچ کر نکال لیا جائے گا جیسے کہ آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔